موضوع الدرس في ذكر آلاء الله ونعمه على عباده سورة الرحمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعم ربنا نكذب. کل کے درس میں الحمدللہ ہم نے الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنی صفت رحمت عامہ کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد اپنی سب سے بڑی رحمت تعلیم قرآن. یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ نے جبریل کو پڑھایا، یہ بھی درست ہے. جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، یہ بھی درست ہے. اللہ نے براہ راست بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھایا، یہ بھی درست ہے. یہ سارے اقوال جو ہیں درست. اب اس کے بعد اللہ نے جو دوسری نعمت کا ذکر فرمایا وہ ہے تخلیق انسان. اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان، او رحمان جس نے انسان کو پیدا کیا. یاد رکھیں کہ ہر چیز کے پیدا کرنے والا تو خدا ہے نا، سب کو اللہ نے پیدا فرمایا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور کہیں فرمایا قل اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا اللہ ہے. الا لہ الخلق والامر، اسی نے پیدا کیا، اسی کا حکم چلے گا. اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. تو کئی مقامات پہ اللہ نے اپنی قدرت خالقیت کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ خالق ہے، لیکن خاص طور پہ اللہ نے یہاں انسان کا ذکر فرمایا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تخلیق انسان جو ہے، انسان ایک بڑی عظیم مرتبے والی چیز ہے. اسی لیے تو اللہ نے یہاں تخلیق انسان کا ذکر فرمایا کہ وہ رحمان جس نے انسان کو پیدا کیا. تو تخلیق انسان جو ہے یاد رکھیں، کہیں اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور کلام مؤکد فرمائی کہ لام ابتدائیہ قد حرف تحقیق اور اپنی ذات کی طرف نسبت فرمائی کہ ہم نے پیدا کیا انسان.
اور ایک خوبصورت ہیکل میں کہ تخلیق انسان میں جو اللہ نے ایک حسن و جمال رکھا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. اور انسان کی ہر چیز کا اس کے مقام پہ ہونا جو ہے یہ ایک ایسی اس کی خالقیت کی دلیل ہے کہ کوئی دنیا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی. اور پھر دیکھیں کہ اللہ نے جتنی چیزیں علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، یاد رکھیں قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھیں، اور جب دل و دماغ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ بیٹھ جائے گا پھر نماز پڑھو گے یا قرآن پڑھو گے تو پھر تمہیں اس میں لطف آئے گا کہ اللہ نے جتنی چیزیں، پہلے لفظ کیا تھا؟ علامہ، تعلیم کا ذکر تھا. تو جتنی چیزیں علم حاصل کرنے والی ہیں وہ سب اللہ نے اونچی رکھی ہیں. دماغ ہے، عقل سے آدمی سوچتا ہے، عقل نہ ہو پاگل ہو کیا سوچے گا؟ اس کو اللہ نے اونچا رکھا. علم حاصل ہوتا ہے دیکھنے سے. آپ نے دیکھا، آپ نے ہاں ماشاء اللہ جی یہ کعبہ شریف ہے اور یہ باب الفتح ہے. تو علم دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. اللہ نے آنکھیں بھی اونچی رکھی. علم سننے سے حاصل ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بات سنی، آپ کو علم ہو گیا کہ فلاں ملک میں آج جو ہے یہ واقعہ پیش آیا. تو کانوں سے سننے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. اسی طرح علم جو ہے وہ سونگھنے سے بھی حاصل ہوتا ہے. آپ نے سونگا، آپ نے کہا ماشاء اللہ یہ تو جی مشک کی خوشبو ہے، یہ تو بھائی عنبر کی خوشبو ہے، یہ تو عود کی خوشبو ہے. تو یہ علم حاصل ہو رہا. اگر سونگھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں تو آدمی نہیں سمجھ سکتا. اچھا، علم جو ہے وہ چکھنے سے بھی حاصل ہوتا ہے. اب آپ کے سامنے ایک چیز رکھی ہے، نہ تو عقل بتلا سکتی ہے، نہ آنکھیں بتلا سکتی ہیں، نہ کان بتلا سکتے ہیں، نہ ناک بتلا سکتی ہے بھی یہ چیز میٹھی ہے، کھٹی ہے، کڑوی ہے، پھیکی ہے. یہ علم زبان سے بھی ہے. جب آپ زبان پہ رکھیں گے آپ یہ بھائی یہ تو بڑا میٹھا ہے، یہ تو بڑی کڑوی چیز ہے یار. تو یہ جتنے علم حاصل کرنے والی چیزیں تھیں نا، یعنی حواس خمس جس کو کہتے ہیں ہم، تو یہ سب اللہ نے اونچے رکھی ہیں. اور جو کھانے پینے والی ہیں وہ سب نیچے ہیں. میدا دیکھے نیچے ہے، پیٹ دیکھے نیچے ہے، فضلہ جہاں سے خارج ہوتا ہے آپ کا پیشاب ہو یا براز ہو وہ بھی سب نیچے ہے. چلنے پھرنے کی ٹانگیں مانگیں وہ بھی نیچے ہیں. پکڑنے کے لیے ہاتھ ہیں لیکن وہ بھی نیچے ہیں. تو اس سے اشارہ ہوا کہ اصل عظمت جو ہے وہ علم کے ساتھ. علم ہوگا تو عظمت ہوگی، علم نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح محاورہ عرب ہے. عرب کے اندر ایک محاورہ ہے کہ کل شیء شیء والجہل لیس بشیء. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کوئی نہ کوئی چیز ہے لیکن جہل جو ہے وہ کچھ نہیں. دیکھو نا جاننا، لیکن ایک ہے نہ جاننا. تو نہ جاننا کیا چیز ہوئی؟ تو جہل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، علم جو ہے وہ کچھ ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم اور اس کے بعد تخلیق انسان کا ذکر فرمایا. تو انسان کو اللہ نے ان چیزوں سے نوازا. اب جناب اس پہ غور کریں کہ تخلیق انسان جو ہے نا، افسوس تو یہ ہے نا میرا عزیز، ناراض نہ ہوں، مسلمان جو ہیں انہوں نے قرآن پاک کو، پہلے ہی مسلمانوں کی بات چھوڑ دیں، خیر القرون تو خیر القرون تھا نا، منع ہے ہم لوگوں کا. تو اب ہم نے قرآن کو ایک مقدس کتاب تو مان لیا ہے جی، بڑی مقدس ہے، بڑی شان والی ہے، اور قرآن ماشاءاللہ جی دونوں جہان کا بادشاہ ہے.
قرآن کو چوم بھی لیں گے، سینے سے بھی لگا لیں گے، سر پہ بھی رکھ لیں گے، غلافوں میں بھی لپیٹ کے رکھ لیں گے، لیکن قرآن کو نہ پڑھا ہے نہ سمجھا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے اس کو روزی کا ذریعہ بنا دیا کہ قرآن کھولا جی فال نکل آئی ہے جی، کچھ لوگوں نے اس کو تعویذ لکھنے کا ذریعہ بنا دیا۔ ماشاءاللہ لمبی لمبی لائن لگی ہوتی ہیں، کوئی 5 روپے دے جائے، کوئی 10 روپے دے جائے، تو یہ تو یعنی ایک ایسی کمائی ہے نا جس پہ نہ ٹیکس ہے، نہ انکم ٹیکس ہے، نہ جس پہ کوئی اور ٹیکس ہے، بلکہ کوئی افسر ٹیکس لگائے تو لوگ اس کو پاگل کر کر کے مار ڈالیں گے، یار تم بزرگوں پہ ٹیکس لگاتے ہو، علماء پہ ٹیکس لگاتے ہو۔ تو ہم نے قرآن پاک کو تعویذ لکھنے کے لیے، دھو دھو کے پلانے کے لیے، جیسے کہ ماہر القادری نے کسی زمانے میں نظم لکھی تھی قرآن کی فریاد کے طور پہ کہ اللہ کے آگے قرآن جو ہے وہ فریاد کرتا ہے کہ میرا مولا طاقوں میں سجایا جاتا ہوں اور دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ اور یہ قرآن میں ہے کہ اللہ کے آگے قرآن فریاد کرے گا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو قرآن تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اگر آپ غور کریں گے، اب دیکھو دشمنوں نے اس کو غور کیا، ہم نے قرآن میں تدبر ہی نہیں کیا، غور ہی نہیں کیا، اگر کبھی کیا بھی تو ایک دوسرے کو کافر بنانے کے لیے کیا۔ دشمن حالانکہ سب سے پہلا سبق جو ملا ہے آمنہ کے لال کو وہ تخلیق انسانی ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، سب سے پہلا سبق اقرا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے بنایا انسان کو ایک جوں میں سے، ایک ایسی چیز جیسے کوئی چھوٹی سی کیڑی ہوتی ہے، کیوں یہ نطفہ ہوتا ہے نا، اس کے بعد یہ علقہ بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی پہلا سبق تخلیق کا تھا۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ انگریز نے اور یورپین نے اور باہر کے لوگوں نے قرآن کی اتنی سائنٹیفک باتوں پہ بحث کی، ریسرچ کی، بڑے بڑے ارب $1 خرچ کر ڈالے، آج وہ ڈی این اے ٹیسٹ پہ پہنچ گئے ہیں، آج وہ جینیات پہ پہنچ گئے ہیں، آج وہ کلوننگ کر رہے ہیں، آج انہوں نے مادہ انسانی کو پڑھ لیا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا رسومات ہیں اور کتنی ملین ہے اور وائی کیا ہے اور ایکس کیا ہے۔ انہوں نے تو یعنی دنیا کو متحیر کر دیا، حیران کر دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ تعویذ لکھ دیا یا قسم کھا لی، قرآن کی قسم ہے جی، اچھا جی تم قرآن پہ رکھو، پیسے میں اٹھا لیتا ہوں۔ قرآن اسی لیے آیا تھا، یعنی کفر نے اتنی اس پہ بحث کی ہے، اتنی ترقی کی ہے ان لوگوں نے کہ وہ تخلیق انسانی پہ پہنچ گئے۔ اچھا اب نئے نئے وہ چیزیں جینیات پہ بحث کر رہے ہیں، اور ابھی وہ ایسے یعنی جین تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر بوڑھا جو ہے پھر جوان ہو جائے گا، وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ آنکھ کی کرنیا جو ہے اگر کسی کی کام چھوڑ گئی ہو کرنیا بدل دیتے ہیں، وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ کسی مردہ مرنے والے کی آنکھ نکال کے زندہ کو لگا دو۔ وہ اس پہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ کسی کا گردہ نکال کے دوسرے کو لگا دو۔ وہ اس پہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ ایک مصنوعی دل بنا کے انسان کو مصنوعی دل کے ساتھ جوڑ دو اور زندہ رکھو۔ اور ہم نے کہا چھوڑو یار ہے، اور جی بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کون چاند پہ پہنچا ہے، ایسے جھوٹ بولتے ہیں۔ ابھی تک ہمارے
بعض میری جیسے مولوی جو ہے نا جن کا علم اللہ کا محدود ہے، وہ کہہ رہے ہیں چھوڑو جی، کون چاند پہ گیا ہے، ایسے بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور لوگ ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یا تو پاگل ہو گئے ہیں، اگلے تو فلم دکھا رہے ہیں کہ وہ دیکھو چاند پہ آدمی اتر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جناب نہیں گئے، یہ کوئی بات ہے؟ تو وجہ کیا ہے؟ اب یہ تو نہیں نا کہ بھئی یورپین یا کفار جو تھے یا انگریز جو تھے وہ مسلمانوں سے زیادہ پڑے، وہ تو جاہل قوم تھی، وہ تو ایک تو جاہل ہوتے ہیں نا، وہ اجہل تھے، ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، وہ غسل کرنا بھی نہیں جانتے تھے کہ غسل کیا چیز ہوتی ہے، وہ نہانا نہیں جانتے تھے۔ یہ تمام علوم ان کو کہاں سے ملے ہیں؟ ابن سینا سے ملے، عربی ریان سے ملے، البیرونی سے ملے، اور علماء اسلام کی کتابوں سے ملے جو انہوں نے اسپانیہ سے قبضے میں لی، جو انہوں نے بغداد میں قبضے سے لی، جو انہوں نے علوم اسلامیہ جو تھے وہ بلدان اسلامیہ کے لائبریریوں سے کتابیں اٹھائیں، ان کے تراجم کیے، ان کی محنت کی، ان پہ ریسرچ کی، کام کیا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں مثلاً انہوں نے ایک کنین کی گولی بنا دی، ملیریا کا ایک علاج بنا دیا، کروڑوں لوگ ملیریا سے بچ گئے، تو انہوں نے تو انسانیت پہ احسان کر دیا نا۔ انہوں نے ایک ویکسین بنا دی کہ جی بچہ پیدا ہو نا جی تطعیم کرو، تطعیم کس چیز کی؟ جی یہ ویکسین لگا لو تو بچے کو یہ جو ٹیڑھا پیڑا ہو جاتا ہے پولیو نہیں ہوگا، یہ ٹیکہ لگوا لو گے تو اس کو کالی کھانسی نہیں ہوگی، یہ ٹیکہ لگا لو گے تو اس کو ہائپرٹائٹس یرکان نہیں ہوگا، اور یہ ٹیکہ لگوا لو گے تو اس کو کبھی چیچک نہیں ہوگا، یہ ٹیکہ لگا لو گے۔ وہ پورے بچے کو پہلے 6 مہینے 9 مہینے سال 2 سال تک آگے پورا کورس کروا دیتے۔ اب خود اندازہ کریں کہ کتنے کروڑوں بچوں کو فائدہ ہوا، ورنہ کتنے بچے ہیں جو ٹیڑھے میڑے بیچارے، ٹانگیں ایسی ہیں، پولیو زدہ ہے، کتنے بچے ہیں جن کے چہروں پہ چیچک کے داغ آ گئے اور شکل دیکھنے کے قابل نہ رہی، کتنے لوگ ہیں جو ہائپرٹائٹس سے مر گئے۔ ہمارے پاس کیا ہے مجھے آپ بتائیں کہ ہم نے لوگ چڑھ تو جاتے ہیں نا، پر ہمارے جو مدارس ہیں کیا انہوں نے کوئی سوئی بھی بنا دی کہ یار کپڑا پھٹ جائے تو سی لیا کرو؟ تو پھر کس بات کا مقابلہ جی ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے؟ کیا جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ ہم تو ان کے مقابلے پہ ایک پیپسی کولا نہیں بنا سکتے، ساری دنیا میں پیپسی پہنچ گئی، ساری دنیا میں انہوں نے جناب جو ہے اپنا کوکا کولا پہنچا دیا، ساری دنیا میں انہوں نے میکڈونلڈ کے برگر پہنچا دیے، ساری دنیا میں انہوں نے پیزا پہنچا دیا، تم نے کیا دیا؟ ایک امریکن لڑکی مسلمان ہوئی، اس نے ایک مسلمان یونیورسٹی میں خطاب کیا اور اس نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ ہم نے اگر سگریٹ بنائی ہے وہ بھی ساری دنیا میں پہنچا دی، سگار بنایا ہے ہم نے ساری دنیا میں پہنچا دیا، ہم نے بیوریجز بنائے ہیں، پانی بنائے ہیں، وہ بھی ساری دنیا، تمہارے پاس جنت جہنم کے نسخے ہیں، تم نے کیوں نہیں پہنچائے؟ انہوں نے کہا تم کتنے بڑے مجرم ہو۔ اس نے کہا دیکھو میں مسلمان ہو گئی، میرا ماں باپ کافر مر گیا، جہنم میں گیا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ نے مجھے دین پہنچایا، میں سمجھ گئی، میرے ماں باپ کو کیوں نہیں پہنچایا؟ کچھ بھی نہیں، ٹکرے مارتے رہو، چیختے رہو، جو مرضی آئے کرتے رہو، اور ہم نے قسم کھا لی ہے کہ جتنی کافروں کی بری چیزیں ہیں، فیشن ہے، جین ہے، گلے میں چین ڈالنی ہے، بال الٹے کٹوانے ہیں، کبھی ٹیڈی فیشن ہے، ڈانس ہے، ڈسکو ہے، میوزک ہے،
پاپ میوزک، ہاں یہ تو ہم اس میں ہم ترقی کریں گے. اور وہ تہذیب، وہ تمدن، وہ چیز جو انہوں نے تھوک دی ہے، اب وہ خود کہتے ہیں کہ زنا نہ کرو، اس سے ایڈز پھیلتی ہے. اب وہ خود کہتے ہیں کہ لڑکے لڑکوں سے بدفعلی نہ کریں. اب وہ خود کہتے ہیں کہ شراب نہ پیو. اب وہ خود کہتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت نہ کھاؤ. اس لیے نہیں کہ مسلمان ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ نقصان ہوتا ہے. تو بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نہ خلق الانسان کو سمجھے، نہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، نہ ہم اس کو سمجھے، اور نہ ہم اقرا باسم ربک الذی خلق پہ کبھی توجہ کی. حالانکہ انسان جو ہے، یاد رکھو، یہ عالم اصغر ہے، اور یہ پوری اللہ نے جو کائنات بنائی ہے یہ عالم اکبر ہے. یعنی کیا مانا کہ سارے عالم میں جو ہے وہ اللہ نے انسان میں بنا دیا. بس شرط یہ ہے کہ دیکھنے والی آنکھ ہو، سمجھنے والا دماغ اور عقل ہو، کہ پورے جیسے اللہ نے سارے قرآن کا خلاصہ جو ہے سورت فاتحہ میں بند کر دیا. ساری سورت فاتحہ کا خلاصہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند کر دیا، اور سارا خلاصہ جو ہے بے کے ایک نقطے کے اندر بند کر دیا. اسی طرح اللہ نے پورے عالم کو ایک انسان میں بند کر دیا. دیکھیں نا، دنیا میں آپ دیکھتے ہیں زمین ہے، پہاڑ ہیں، آسمان ہیں، بادل ہیں، بجلی ہے، یہ ساری چیزیں، ہر چیز انسان میں ہے. دنیا کی زمین دیکھتے ہیں، کہیں سونا ہے، چاندی ہے، مقناطیس ہے، کہیں پلاٹینیم ہے، کہیں جس ہے، کہیں کوئلہ ہے، کہیں کچھ، وہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہے. دیکھنا مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے نا، تو انسان میں بھی کوئی چیز ہے نا کہ ہم اللہ والوں کے چہرے دیکھ کے ادھر کھینچتے ہیں، دل چاہتا ہے ان کے پاس رہے بیٹھے، ان کی صحبت ہمیں ملے. کیا ہے وہ کشش کیا ہے؟ اسی لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا. یہ یہودی جو ہے نا، یاد رکھیں، ایک تو کہتے ہیں نا دشمن ہے، دشمن ہے، دشمن ہے. وہ یہودی پتہ ہے آپ کو کتنا ہے؟ یعنی اگر سارے مسلمان نہیں، صرف عالم عرب متفق ہو کر کسی اونچی پہاڑی پہ بیٹھ کے پیشاب کر دے نا، تو یہ یہودی سارے اسرائیلی ڈوب جائیں گے. لیکن وہ اتنی قلیل اقلیت میں ہو کر ساری دنیا کو نچا دیا ہے. وجہ علم. ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس جناب جدید علوم معاشیات ہیں، اقتصادیات ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو کیسے ہم نے برباد کرنا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو ہم نے کیسے اونچے لے جانا ہے. ان کو پتہ ہے کہ پورے عالم کی اسٹاک ایکسچینج کو ہم نے کیسے کریش کرنا ہے. ان کو پتہ ہے کہ کیسے ہم نے بڑے بڑے بینکوں کو دیوالیہ کر دینا ہے. علم. اور وہ علم کہاں سے آیا ہے؟ وہ علم کہاں سے آیا ہے؟ وہ علم یاد رکھو ایسے نہیں آیا. انہوں نے پلاننگ کی ہے، انہوں نے دماغ لڑائے ہیں، انہوں نے سوچا ہے. انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ پوری دنیا میں جو لوگ جینیس ہوتے ہیں نا، ان کو کسی بھی قیمت پہ خرید کے اپنا بناؤ. یعنی ایک آدمی علوم قرآنیہ میں جینیس ہے، اس کو بھی انہوں نے خریدا ہوا ہے. وہاں تفسیر قرآن پڑھائی جاتی ہے، سیاستہ پڑھایا جاتا ہے.
وہاں باقاعدہ اسلامی علوم کی ڈگریاں ملتی ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹری میں جینیس ہے، کرکٹ کے کھلاڑی ہے، کوئی ہاکی کا کھلاڑی ہے، کوئی آدمی سائنس میں ہے، کسی چیز میں ہے، کمپیوٹر میں، بس اس کو ہر قیمت پہ خرید لو. میرے پاس ایک دوست لوگ کہہ رہے ہیں جی دعا کریں اللہ کرے میرا بیٹا واپس آ جائے. میں نے کیا ہوا؟ کہتا باہر پڑھنے کے لیے گیا، بچہ بڑا ذہین ہے، تو اس نے اپنی کلاس میں نہیں بلکہ اپنے کالج میں ٹاپ کیا، اور کمپیوٹر کے بعد امتحانات میں اس نے اس پورے صوبے میں ٹاپ کیا. تو اس کو انہوں نے فوراً جناب کہہ دیا، جاب دے دی کہ آپ کو بنگلہ بھی ہم دیں گے اور آپ کو $5 لاکھ مہینہ تنخواہ دیں گے. اب وہ بچہ کہتا ہے جی میں تو نہیں آتا. وہ کہتا ہے ابا جان ٹاٹا، بس ٹھیک ہے بیٹھے رہو گھر بڑے کرو. اور ہم کہتے ہیں خدا کے بندے چلو آؤ تو صحیح نا، نوکری وہی. انہوں نے کہا نہیں آنا ہی نہیں، تمہارے پاس کیا ہے، کیا دو گے مجھے؟ مجھے بنگلہ مل گیا، مجھے 0 میٹر گاڑی اپنی پسند کی مل گئی ہے، 0 میٹر لڑکی بھی مل جائے گی. اس کے بعد یہ ہے کہ اتنا بڑی تنخواہ کون مجھے دے سکتا ہے؟ کیا ہے انہوں نے دیکھ وہ پاگل تھوڑے ہیں کہ 5 لاکھ ریال یعنی 60 لاکھ اس کو سال میں دیں گے، اس سے 60 کروڑ کموائیں گے. کوئی پاگل نہیں ہو جاتا میرے عزیز. ان کا دماغ ہے اور ہمارا دماغ کیا ہے؟ او جی آج میری آنکھ پھڑک رہی تھی، یہ دائیں والی پھڑک رہی تھی، آج تو پھر پتہ نہیں یہ بائیں والی پھڑک رہی. حاجی میری بلی راستہ کاٹ گئی. اس قوم کا یہ قوم ترقی کرے گی؟ میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ وائسرائے ہند جو تھا نا انگریزوں کے زمانے میں، تو وہ تو وائسرا بڑا تھا، پھر انہوں نے گورنر بنائے تھے نا مختلف صوبوں کے. تو وہ گورنر صاحب جب لاہور آئے، خدا کی قدرت ہے 10 محرم کا دن تھا، وہ نیا گورنر بن کے آ رہا تھا اور اس کا آپ کے گورنر ہاؤس میں لاہور میں بیٹھنا تھا. وہ جب اترا اور آگے دیکھا تو لوگ ہیں، جلوس ہے اور کالے کپڑے ہیں، کسی کے کپڑے ہیں نہیں، اور مار رہے ہیں سینوں پہ اور لوہے مار رہے ہیں اور نعرے مار رہے ہیں، جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، علم جھنڈے بھی کالے، لباس بھی کالا، ہر بلا کالی ہو گئی ہے. اس نے اپنے ایڈی سے پوچھا کہ کیا ان لوگوں کو میرا آنا جو ہے اچھا نہیں لگا ہے، یہ میرے خلاف تحریک چلا رہے ہیں اور اسی لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ میں واپس چلا جاؤں؟ ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں ابھی چلا جاؤں گا، مجھے کیا ہے، میں کسی اور جگہ گورنر لگ جاؤں. اس نے کہا نہیں جناب، اس میں آپ کا کوئی مسئلہ نہیں. تو نے کہا بھائی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کا ایک عظیم ہیرو گزرا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شہید ہو گئے، ان کی یاد میں یہ غم کر رہے ہیں اور ماتم منا رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا وہ لاہور میں شہید ہو گئے؟ انہوں نے کہا نہیں گورنر صاحب، وہ تو شہید ہوئے تھے کرب و بلا میں عراق کے اندر. انہوں نے کہا اچھا یہ کب کا واقعہ ہے؟ یعنی اسی ہفتے کا یا انہوں نے کہا اس کو جناب 1300 سال گزر گئے ہیں. اس نے کہا ان کو آج خبر پہنچی ہے 1300 سال کے بعد کہ تمہارا ہیرو مارا گیا؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، ان کو بھی پہلے کا پتا ہے. اس نے کہا پھر یہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، میں ٹھیک ٹھاک گورنری کروں گا. جو 1300 سال پہلے کے ہیرو کو ابھی تک رو رہے ہیں، یہ کیا ہمارا مقابلہ کریں گے؟ اور ٹھیک ہے پھر انہوں نے ہمیں جوتیوں کے نیچے رکھا کہ نہیں؟ ہمارے بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے مخدوم اور بڑے بڑے مولوی سب انگریز کی بوٹ پالش کرتے ہیں. جنہوں نے نہیں کیے وہ پھانسیوں پہ چڑھ گئے، وہ جیلوں میں مر گئے، وہ مالٹا میں پڑے رہے. تو وجہ کیا ہے آخر؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علم حاصل کیا، اور انسان علم سے کوئی مقام پہ پہنچ سکتا ہے. آپ دیکھو نا بجلی چل رہی ہے، علم ہے نا، پنکھا چل رہا ہے، علم ہے نا، ورنہ آدمی ہاتھ سے پنکھا کرتے کرتے دیکھا ہے ہاتھ دکھ جاتے ہیں.
یہاں بجلی نہیں ہوتی، دیہاتوں میں دیکھا نہیں کیا ہمارا حال ہوتا ہے۔ اچھا اب جناب یہ ہے کہ آج کل سردیاں جو ہیں وہ تحت صفر جا رہی ہیں، اور ان کے تو ملکوں میں ہمیشہ تحت صفر ہوتی ہے۔ موسم کو بھی انہوں نے لگامیں ڈال دی ہیں، جتنا چاہو ٹمپریچر رکھو، گھر میں، کار میں، باتھ روم میں، ہر جگہ جتنا ٹمپریچر آپ کتنا چاہتے ہیں، 20 چاہتے ہیں، 18 چاہتے ہیں، 16 چاہتے ہیں، آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے اسی ٹمپریچر پہ، یعنی موسم کو لگامیں ڈال دی۔ دریاؤں کو لگامیں ڈال دی کہ دریاؤں کے رخ بدل دیے۔ جو دریا طوفان لاتے تھے ان کے علاقوں کو تباہ برباد کر دیتے تھے، ان کے رخ بدل ڈالے۔ ڈیم بنا کے اس کے پانی کو تقسیم کر دیا، اور ہم کہاں، ہم ڈیم پھول ہیں ابھی تک انشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا، ہم دعا بڑی کرتے رہتے، اللہ یہودیوں کو برباد کر دے، اللہ یہودیوں کو تباہ کر دے، اللہ یہودیوں کو غرق کر دے، کیوں کر دے جی؟ اس کی مخلوق نہیں ہے وہ؟ کبھی یہ بھی دعا کی ہم نے سارے کتے مر جائیں، مر گئے، ساری دنیا کے خنزیر مر جائیں، مر گئے، ساری دنیا کے بھگیاڑ مر جائیں، مر گئے، ساری دنیا کے بندر مر جائیں، مر جائیں، کیا ہے؟ اس کا نظام ہے، اس کی مخلوق ہے۔ تمہیں جینے کا حق ہے، وہاں کتے کو بھی حق ہے۔ اگر سیدنا ابو بکر کو جینے کا حق ہے، ابو جہل کو بھی حق ہے۔ ابو جہل کب مرا؟ مقام بدر پیدا کر، اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، مقام بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ کہتے تم پہلے بدر تو بنو، بدر کا مقام تو پیدا کرو نا، اصحاب بدر والا ایمان تو پیدا کرو نا، پھر کہو اللہ یہودیوں کو مار دے، پھر ابو جہل بھی مر جائے گا، پھر مریں گے۔ دیکھا نہیں معاذ اور معوذ جو ہیں چھوٹے بچے نوجوان، ابھی یہ مسیں نکل رہی ہیں، مسیں مونچھیں نکل رہی تھی، صحابی کہتے ہیں ایک ادھر کھڑا ہو گیا، ایک ادھر کھڑا ہو گیا، میں ادھر دیکھوں بچہ کھڑا ہے، ادھر دیکھوں بچہ کھڑا ہے۔ صف بنی تھی نا مسلمانوں کی، فوجیوں کی، تو کہتے ہیں یہ میری صف میں خدا کی شان، ادھر بھی بچہ ادھر بھی بچہ، اور دونوں تھے بھی بھائی، معاذ اور معوذ۔ تو کہتا ہے میں دل میں سوچتا تھا کہ آج بدر کا معرکہ بھی بڑا شدید ہے، اور میرے ساتھ بھی بچے آ گئے، کوئی بہادر ہوتا، کوئی جوان ہوتا تو میرا ڈھال بنتا نا، اب میں ان بچوں کی ڈھال بنوں گا یا خود لڑوں گا؟ یہ بیچارے بچے ہیں، پہلی دفعہ ہیں جنگ۔ کہتے تھوڑی ابھی میں سوچ رہا تھا، بچے نے مجھے ایسے کوہ نہیں ماری، امی امی چاچا چاچا بس رو، نا ابھی جہل، ابو جہل کدھر ہے؟ اور ادھر دوسرے نے بھی کیوں نہیں مارا؟ امی میری بات سنو، مجھے بتاؤ، مجھے اس کو نہ بتا، مجھے بتاؤ وہ ابو جہل کدھر ہے؟ اور میں نے کہا بیٹا تم اس بدبخت کا کیا کرو گے ابھی جہل کا، وہ تو مکے کا سب سے بڑا جنگجو ہے بدبخت۔ انہوں نے کہا چاچا اس بات کو تو چھوڑو، ہمیں بتاؤ تو صحیح نا ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا وہ دیکھو وہ جو لمبا 6 فٹ کا بندہ کھڑا ہے، وہ عین صفوں کے آگے جو کھڑا ہے ان کو گائیڈ کر رہا ہے، یہی ابو جہل۔ کہتا ہے صحابی فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے انگلی سے اشارہ کیا نا، ابھی میرا ہاتھ واپس نہیں آیا کہ وہ شاہین پہنچ گیا ابو جہل۔ دونوں کی تلواریں پڑی اور دشمن کی گردن پہ حملہ کیا، اور فزت ورب الکعبہ، آج محمد کے دشمن کو ہم نے مار دیا۔ انہوں نے کہا ہم قسم کھا کے گھر سے نکلے تھے، یا اس زمین پہ اب ابو جہل چلے گا یا ہم چلے۔ یہ ایمان پیدا کرو جناب، یہودی مر جائیں گے، ورنہ ایسے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ ہم 10 سیر حلوہ کھا کے دعائیں مانگتے رہیں کہ مر جائیں مر جائیں مر جائیں، وہ نہیں مرتے ہیں۔ ہم جناب یہ ہے کہ بھئی سارا دن اپنے کھانے پینے میں لگے، وہ مریں گے لیکن کب؟ جب وہ علم والا آئے گا،
کون آئے گا؟ عیسیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل۔ عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، یاد کرو میری نعمتوں کو جب میں نے تمہیں علم کتاب دیا، حکمت دی، میں نے تمہیں تورات و انجیل کا۔ وہ علم والا جب آئے گا تو پھر یہودی ختم۔ سیدنا عیسیٰ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا یکلم الناس فی المہد وکہلا، جو جھولے میں بھی بولتا ہے اور بڑھاپے میں بھی بولتا ہے۔ اچھا بھی جھولے میں بولنا تو معجزہ ہے، بڑھاپے میں تو ہر کوئی بولتا ہے، پھر اللہ نے یہ کیوں کہا؟ یہ اللہ نے کیوں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تم وہ ہو جو جھولے میں بھی بولتا ہے اور بڑا بزرگ ہو گے تو میاں سب بولتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یعنی جیسے بچپن میں بولنا میری قدرت کا کمال ہے، ایسے آخری عمر میں تجھے ایسے مقام پہ پہنچانا جہاں کوئی نہیں پہنچا، یہ بھی میری قدرت کا کمال ہے۔ اور تیرے بچپن میں بھی ایسی مربوط کلام ہوگی جیسے بزرگوں کی کلام ہوتی ہے، جیسے بڑوں کی کلام ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ بچپن میں من کرے اور صرف ماں سمجھے نہ۔ یکلم قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ایسی کلام۔ یہ کلام تو اس وقت ہوتی ہے جب نبوت ملتی ہے 40 سال کے بعد۔ اللہ نے فرمایا اس وقت کا کلام اور تیرا یہ کلام ایسا کامل ہوگا تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، صحیح حدیث میں لکھا ہے یقتل الدجال، وہ جو یہود کا بڑا دجال ہوگا، یہ دجال کے پیروکار ہیں۔ اسی لیے دیکھیں کہ ان کی ہر چیز کی علامت جو ہے وہ ایک آنکھ ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے دجال کانا ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ تو دجال کے پیروکار ہیں جناب، اور انہوں نے تمہیں بھی وہی دجال کا پیروکار بنا دیا۔ گولی چل نہیں سکتی جب تم ایک آنکھ بند نہ کرو۔ نشانہ لگانا ہو تو پھر کانے بنو نا۔ کیوں یہ اسلحہ انہوں نے بنایا، تم نے تو نہیں بنایا نا۔ تم تو ماشاءاللہ پراٹھے بنانا جانتے ہو، حلوہ شریف، سوجی والا، آٹے والا، مکھڈی حلوہ، سوہن حلوہ، سون حلوہ، حبشی حلوہ، خواجہ حلوہ، پستہ حلوہ، حافظ حلوہ، مولوی حلوہ، مفتی حلوہ، پتہ نہیں کیا کیا بنا۔ تم تو یہ کام جانتے ہو نا، یہ کام وہ نہیں جانتے۔ وہ پاگل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آٹا اور چینی ہی کھانی ہے تو ویسے 2 چمچ چینی کا ڈال لو منہ میں اور 1 روٹی کا ٹکڑا ڈال لو، حلوہ بنا کے تھوڑی کھانا ہے، گھی ڈال کے کولیسٹرول بڑھانا ہے۔ وہ حلوہ بھی بناتے ہیں بدبخت تو ایپل پائی بناتے ہیں، نقصان نہ دے فائدہ کرے۔ ہم وہ بناتے ہیں ماشاءاللہ جو پلسٹر کر دے، اندر سے لے کر منہ تک حق بات نکلے ہی نہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت علی قرآن شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے جنت میں 4 نہریں ہوں گی، ایک دودھ کی نہر ہوگی، ایک شہد کی نہر ہوگی، اور ایک جو ہے نہر جو ہے وہ اپنا من اصل مصفا اور لبن اور خالص، اور اسی طرح پانی سے نہر ہوگی، اور یہ 4 نہریں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ اور یہ ساری نہریں جو ہیں یہ ساری عرش کے نیچے سے آئیں گی۔ حضور نے فرمایا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔
تو اس نے کہا حضرت علی عجیب بات ہے کہ یعنی مرکز ایک ہوگا، آگے جا کے نہریں 4 بن جائیں گی، یہ پانی کی بن گئی، یہ دودھ کی بن گئی، یہ شہد کی بن گئی، یہ خمر کی بن گئی، شراب کی بن گئی، یہ کیا بات ہے؟ اگر مرکز ایک ہے، اب دیکھیں نا آپ کے ہاں ڈیم ہوتے ہیں، آپ کے ہاں بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں، پانی ہے تو پانی آئے گا، اب یہ تو نہیں ہوتا کہ دریا سندھ جو ہے اس سے آگے جا کے وہ دودھ بن جائے، چناب جو ہے وہ شراب بن جائے، اور راوی جو ہے وہ لسی بن جائے، ایک بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ یہ مجھے قرآن کے اعتبار سے شک میں ڈالنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا بات سنو، تمہارے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے جب بھی رونا آتا ہے؟ انہوں نے کہا نکلنے کا، دیکھا چکھا ہے اس کا کیا ذائقہ ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے ناک سے بھی پانی بہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بہتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا چکھا ہے؟ اچھا تمہارے منہ سے بھی پانی نکلتا ہے، لعاب نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا نکل کا چکھا۔ تمہارے کان سے بھی کبھی پانی بہتا ہے، اس کو بھی چکھا ہے؟ ہاں یہ مختلف۔ انہوں نے کہا تو اللہ ایک دماغ میں سے 4 مختلف پانی نکال سکتے ہیں تو عرش سے 4 نہریں نہیں نکال سکتے؟ عجیب۔ اس نے کہا جاہل ہو تم۔ اس لیے سب سے بڑی تخلیق جو ہے وہ انسان کی ہے۔ فرمایا خلق الانسان، یاد رکھو پہلے اللہ فرماتی ہے الرحمن علم القرآن، یعنی تعلیم قرآن پہلے ذکر فرمایا، خلق الانسان تخلیق انسان کا بعد میں ذکر فرمایا۔ حالانکہ بچہ پیدا ہوگا تو قرآن پڑھے گا، پیدا ہونے سے پہلے کیسے پڑھے گا؟ پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو پہلے تخلیق ہوتی ہے، بعد میں تعلیم ہوتی ہے، لیکن یہاں تعلیم پہلے ہے اور تخلیق بعد میں ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے اشارہ فرما دیا کہ میرے بندے اگر تجھے قرآن کا علم ہے تو انسان ہو، ورنہ تمہارا ہونا نہ ہونا کسی کام کا ہی نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ تعلیم قرآن ہے۔ اگر تیرے اندر قرآن کا علم ہے تو انسان ہو، ورنہ تم انسان ہی نہیں ہو، تم کوئی اور مخلوق ہو۔ انسان ہی وہ ہوتا ہے نا پہلے اپنے معرفت، اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، اپنے رازق کو پہچانے، اور اس نے جو کتابیں بھیجی ایمان لائے، رسول بھیجے ایمان لائے۔ جب وہ اللہ کو پہچانتا نہیں، انسان تو نہ، وہ جانور ہوا۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، اللہ فرماتے ہیں جو میری توحید کے منکر ہیں یہ تو جانور ہیں۔ جانور اپنے رائی کی آواز کو پہچانتا ہے، اپنے گھر کے رستے کو پہچانتا ہے، لیکن یہ مجھے چھوڑ کے غیروں کی عبادت کر رہے ہیں، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق انسان علمہ البیان۔ واللہ اعلم۔ جلدی دیا کرنا، کل بھی جب ختم ہو گیا تو پھر پکڑا دیا۔ ایک آدمی نے ایک لڑکی سے شادی کی ہے، اب وہی شخص جو ہے اپنے سالے کی لڑکی یعنی بیوی کے بھائی کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دیکھنا پڑے گا نا پھر وہ لڑکی اس کی بیوی کی کیا بنے گی۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ لڑکی جو ہے یعنی اس کے بھائی کی لڑکی ہے نا، بھائی کی لڑکی ہے تو اس کی بھانجی ہو گئی، تو پھر تو خالہ بھانجی ہوگی، پھر تو جمع نہیں ہو سکتی۔ بہرحال میں نے ایسے سمجھا، ورنہ بہتر ہے کہ کسی مقامی علماء سے پوچھ لیں۔ کہتا ہے جی کہ میں نے بہت اچھا بہت دعا کیا کہ اللہ میرا قرض بھی ادا کرے اور مجھے مالدار بنا دے۔ بھی سارے مالدار بن جاؤ گے تو نوکری کون کرے گا نا؟ اگر سارے مالدار بن جاؤ، اب دیکھو نا ہر آدمی اگر کار کا مالک ہو تو ڈرائیوری کون کرے گا؟ ہر آدمی اگر بنگلے کا مالک بن جائے تو تمہارے حمام کون ٹھیک کرے گا؟ تو یہ تو نظام ہے اللہ کا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، کہ ہم تقسیم کرتے ہیں کسی کو اونچا، کسی کو درمیانہ، کسی کو نیچا،
کسی کو امیر، کسی کو غریب. امیر کو دولت دیتے ہیں وہ غریب کی محنت کا محتاج ہے، اور غریب کو طاقت دیتے ہیں وہ امیر کی دولت کا محتاج ہے. تبھی تو گاڑی چل رہی ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس کے نظام پہ راضی رہو کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے. آپ دیکھیں نا جی، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے، ان کے پاس کھانے کا نہیں تھا، کھانے کے محتاج. ہم لوگوں کو کیا ہے، جب تک پڑھتے رہیے. اب بھی کوئی جراب لے آتا ہے، کوئی قمیص لے آتا ہے تو ہم جناب بڑے آدمی بن جاتے ہیں. جب پڑھتے تھے تو کیا ہوتا تھا، 20 گھروں سے روٹی آتی تھی، وہ اکٹھی کر کے کھاتے تھے. اور ایک چھابڑا روٹیوں کا بھرا ہوتا تھا، ایک اتنا بڑا جناب پیالہ تھا، اس میں دال بھی اسی میں، ساگ بھی اسی میں، سالن بھی اسی میں، ہڈی بھی اسی میں، بوٹی بھی اسی میں، ہر بلا اسی میں ڈال دیتے تھے اور وہ کھاتے تھے. رمضان المبارک کے میں سردیوں میں گڑ کی چائے ملتی تھی، اور گرمیوں میں لسی ملتی تھی. افطار میں 2 جگ لسی ہوتی تھی، باقی اللہ کی رحمت سے پورے کنویں کا پانی ہوتا تھا. کیوں؟ وہ تو مسئلہ مشہور ہے نا کہ لسی اور جھگڑا جتنا بڑھاؤ بڑھ جاتا ہے. جتنا بڑھاتے جاؤ لسی بھی بڑھتی جائے گی، جھگڑا بھی بڑھتا جائے گا. تو میرا بھائی، اگر اللہ نے غریب بنایا، اللہ کا شکر کرو. یہ بھی اس کی کوئی حکمت ہے. تمہارے پاس پیسے ہوتے تو پتہ نہیں تم کیا کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال رزق کی فراغی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ استغفار ہے کہ جتنا ہو سکے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ یاد کر لو. چلتے پھرتے، وضو ہو نہ ہو، اٹھے بیٹھے، بالکل پڑھتے رہو. انشاءاللہ قرض بھی اتر جائیں گے اور اللہ رزق میں بھی برکت عطا فرما دیں گے. کہتے جی کہ گناہوں کی معافی کیسے مانگی جاتی ہے، اور کیا اللہ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے، یہ معلوم کیسے ہوگا؟ گناہوں کی معافی کا تو معنی میرا عزیز بڑا آسان ہے کہ توبہ کرو. بس یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے اور پھر کبھی نہیں کروں. توبہ کرنا جو ہے اپنی زبان میں کہہ دو کہ یا اللہ جو میں نے گناہ کیا میں شرمندہ ہوں، میں نادم ہوں، میں آئندہ کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. توبہ توبہ کر لو، بس یہ توبہ ہے. باقی ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ معافی مل گئی ہے؟ اگر آنے والے عمل ہمارے ٹھیک ہو گئے ہیں تو سمجھ لو کہ معافی مل گئی، اور اگر آنے والے عمل پہلے سے بھی بگڑ گئے ہیں یا جیسے تھے ویسے، اس کا معنی یہ ہے وہ معافی نہیں ملی. دیکھو نا، معافی ملے تو پھر گھرانے دیتا ہے نا اگلا. معافی جو دیتی تو جب تم نماز کے لیے نہیں آتے، مسجد میں بھی نہیں آتے، قرآن بھی نہیں پڑھتے، اس کا معنی معافی نہیں ملی. معافی ملتی تو گھرانے دیتا نا. تو جب نہیں آنے دیتا صاف ظاہر ہے کہ معافی نہیں ملی. علاج کیا ہے؟ توبہ، استغفار کرو، اللہ معافی دیں گے. جب اس کا فرمان ہے کہ شرک نہ کرو، توبہ کرو، جتنے بھی گناہ ہیں میں معاف کر دیتا ہوں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہتے جی کہ میں اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنا چاہتا ہوں. بالکل رکھیں، کوئی منع نہیں. یزید نام رکھنا تو کوئی منع نہیں ہے نا. نام اچھے رکھنے کے بعد بھی لوگ خراب ہوتے ہیں. اور یزید تو کئی لوگوں کے نام ہیں، صرف یزید ابن معاویہ کا نہیں. یزید ابن سفیان ان کا نام بھی یزید تھا. تو یزید تو بہت بڑے لوگوں کے نام ہیں. تو نام رکھنے میں تو کوئی منع نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کسی قسم کی. لیکن گزارش یہ ہے کہ تمہیں باقی سارے صحابہ کے نام نہیں ملے، صرف یہی آگے آخر کیوں ملا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تم چڑھانا چاہتے ہو لوگوں کو، فتنہ کرنا چاہتے ہو، اور فتنہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے. جس بات پہ فتنہ ہو اس بات کو چھوڑو.
باقی نام رکھنا کوئی منع نہیں. لوگوں کا بھی عجیب عجیب خیال ہوتا ہے نا جی. کل کافی عرصہ پہلے ایک آدمی آیا, مجھے تنگ کر دیا. کہتے جی میرا بیٹا پیدا ہوا ہے, بس وکیل صاحب آپ ایسا نام بتائیں کہ پوری دنیا میں کسی کا نام نہ ہو. او یار, میں نے کہا ویسے نام ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے, کوئی نام جو تمہیں اچھا لگے رکھو. کہتے ہیں نہیں حضرت میرا مسئلہ حل کریں. جب بہت تنگ کیا میں نے کہا تم بیٹے کا نام ابلیس رکھ دو. کہتے کیوں؟ میں نے کہا اگر پوری دنیا میں کسی کے بیٹے کا نام ابلیس ہو نا, مجھے آگے بتا دو. تمہیں ایسا نام چاہیے نا جو کسی کا نہ ہو تو ابلیس ہے. تو میرا بھائی بات یہ ہے کہ بلا وجہ, ورنہ یزید نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں. اور وہ خود یزید جو ہے وہ تابعی ہے, وہ خیر القرون کا آدمی ہے, صحابی کا بیٹا ہے. وہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا. حادثے ہیں, ہو جاتے ہیں, آپس کے لوگ تھے. حضرت حسین ابن علی ہیں, وہ ابن معاویہ ہے, رشتہ دار ہیں قریبی. اور پھر تاریخ کو اگر آپ کنکھال ڈالیں نا تو کسی جگہ بھی یہ نہیں ملتا کہ یزید نے حکم دیا ہو کہ حضرت حسین کو شہید کیا جائے. بیعت کے لیے اس نے ضرور کہا کہ ان کو مجبور کرو میری بیعت پہ. یہ تو ابن زیاد اور شمر ذوالجوشن کی یعنی خوشامد تھی کہ وہ اس سے بھی بڑھ کے آگے بڑھ گئے. اور حضرت اصل میں تو بھائی حضرت حسین نے شہید ہونا جو تھا, انہوں نے جام شہادت نوش کرنا تھا اور سید الشہداء کا لقب پانا تھا. انہوں نے اسلام پہ قربانی دینی تھی نا کہ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان, جھکی تو نہیں. اور ایک قربانی دے گئے, ہمیں سبق دے گئے کہ باطل کے آگے جھکو نہیں, مر جاؤ, بٹ جاؤ, کٹ جاؤ. کہتے جی کہ کیا کوئی نبی صحابی ولی اس دنیا میں نہیں ہے؟ نبی تو ہو نہیں سکتا, ختم ہو گئی نبوت. جب نبی نہیں تو صحابہ بھی نہیں. باقی ولی دنیا میں بہت ہیں, اللہ والے بہت ہیں. کہتے جی کہ میں پاکستان میں جا کر لوگوں کو حق باتیں کہتا ہوں اور لوگ باتیں کرتے ہیں, تو جب حق بات کرو گے تو لوگ تو باتیں کریں گے نا میرا بھائی. انبیاء علیہم السلام کی جو مخالفت ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے؟ کہ حق بات کہتے تھے اور لوگ ستاتے تھے. یہی تو دین ہے کہ تم حق پہ جمے رہو, تم حق بات کہتے رہو. ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم حق کہتے رہیں. اور باقی لوگ مخالفت کرتے ہیں, وہ کرتے رہے. انبیاء کی مخالفت ہوئی, صحابہ کی ہوئی, تابعین کی ہوئی, اولیاء اللہ کی ہوئی, تو ہم کیا چیز ہے؟ لیکن ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم ہر حال میں ہر وقت جو ہے وہ اللہ کا ذکر کریں, اللہ کے دین کی توحید کی دعوت دیں اور برداشت کریں, صبر کریں. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اللہ نے فرمایا میرا بدنی برداشت کرو, بس اب صبر کریں. جو کہتے ہیں کرنے دو ان کو, وہ اپنا کام کرتے رہیں تو اپنا کام کرتے رہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم مذهب الباس رب الناس انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين. آج میں نے اخبار میں پڑھا تھا حضرت مولانا مرغوب الرحمان رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے. بہت بڑے عالم, بہت بڑے اللہ کے ولی, زاہد, عابد اور بڑے متواضع. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خدمات کو قبول فرما دیں اور اللہ ان کے مشن کو قیامت تک جاری رکھیں. یا اللہ جو لوگ بھی فوت ہو گئے سب پہ رحمتیں فرما. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولاساتذت اساتذتنا
ولمن حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.